بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہہ دو، یہ خطاب نبی علیہ السلام سے، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں، پناہ پکڑتا ہوں، رب الفلق کی، رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ اعوذ، یہ عاذ یعوذ عوذا، اصل میں اعوذ کا معنی ستر، پردہ۔ جب آپ کسی کی پناہ میں آئیں گے تو اس نے آپ کو اپنی پناہ میں لے لیا اور دشمن سے آپ پردے میں آ گئے۔ یہ اعوذ کا معنی ستر، اور اصل اعوذ یا اعوذ سے مقصود کیا ہے؟ مقصود ہے الہروب من شیء تخافہ، جس چیز کا آپ کو ڈر ہے اس سے آپ کا بھاگنا، دشمن ہے یا کوئی جانور ہے یا کوئی اور موذش ہے، آپ کا تعاقب کر رہی ہے، آپ اس سے ڈر رہے ہیں، آپ کا بھاگنا اس سے بچنے کے لیے، اور الی من یعصمک منہ، اور بھاگ کر اس کے پاس جانا جو آپ کو بچا سکے، جو آپ کو اس سے بچا سکے۔ یہ معنی تعوذ یا اعوذ کا، کہ جس چیز سے آپ کو ڈر ہے یا خوف ہے اس سے آپ کا بھاگنا، اور کس کی طرف جانا؟ جو آپ کو اس سے بچا سکے۔ تو تحفظ جو ہے یہ توحید کا اہم ترین نقطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دینے والا ہے، پناہ اللہ کی ذات دینے والی، اور خاص طور پہ ایسے امور جن امور میں اللہ ہی پناہ دیتا ہے، اسی کی پناہ طلب کرنی چاہیے جو کہ عین توحید ہے۔ جاہلیت کے دور میں یہ شرک موجود تھا کہ لوگ مخلوقات کی پناہ طلب کیا کرتے تھے۔ سورہ جن میں وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، کہ کچھ انسان مرد پناہ میں آتے جنوں کی پناہ میں آنا جاہلیت کے دور کا دستور تھا۔ کوئی بندہ سفر پہ نکلا ہوا ہے، آگے کوئی جنگل آ گیا، اور عام طور پہ جنگل جنوں کا مسکن ہوتے ہیں، اب وہ یہ کہہ کر جنگل میں داخل ہوتا کہ اعوذ بسید ھذا الوادی من سفہاء قومہ، کہ جو اس جنگل کا، اس وادی کا سردار جن ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اپنے آپ کو اس کی پناہ میں دیتا ہوں، جو اس کی قوم کے کوئی بے وقوف یا انجان جن ہوں ان کے شر سے بچاؤ کے لیے اس وادی کے سردار کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور فزادوہم رہقا، جب جن یہ دیکھتے کہ یہ انسان ہماری پناہ میں آنا چاہتے ہیں تو ان کی طغیانی سرکشی، ان کا تکبر اور بڑھ جاتا کہ ہم تو بڑی اونچی چیز ہیں اور ہم جنوں کو بھی سردار ہیں اور انسانوں کو بھی سردار ہیں۔ یہ عقیدہ، بلکہ بد عقیدگی جاہلیت کے دور میں موجود تھی۔ اسلام نے اس پوری جاہلیت کا خاتمہ کیا کہ پناہ دینے والا اللہ رب العزت، پناہ دینے والا اللہ تعالی ہے، اور خاص طور پہ وہ امور جن میں اللہ ہی پناہ دیتا۔ کچھ امور ایسے ہیں جو آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص بھاگ رہا ہے، آپ نے گھر کا دروازہ کھول کر اسے پناہ دے کر بچا لیا۔ بارش شدت سے برس رہی ہے، آپ نے اس کو اپنے گھر پناہ دے کر اس کو بارش کی شدت سے بچا لیا۔ طوفان ہے، آپ نے اس کو پناہ دے کر اس کو بچا لیا۔ یہ امور وہ ہیں جن پر آپ قادر ہیں، ایک قدرت آپ کو دی گئی ہے۔ اس میں بھی عقیدہ کیا ہو کہ آپ کو گھر میں داخل کرنا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ پناہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، عقیدہ یہ ہو۔ عمل آپ کے ہاتھوں انجام پائے، ایک پیاسا ہے اس کو آپ نے پانی پلا دیا، یہ مدد آپ کی، اس پر آپ کو قدرت دی گئی، لیکن پانی اللہ تعالیٰ کا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ کی۔
اس کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ تعوذ، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا، یہ عظیم الشان نقطۂ توحید ہے. ان قرآن کا خاتمہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آخری صورتیں ہیں یہ، اور ان آخری صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ اپنے نبی کو خطاب کیا، مخلوقات کے سردار، انا سید ولد آدم، کیا نبی آپ کہو اعوذ برب الفلق، دنیا کو بتا دو کہ میں لاچار ہوں، محتاج ہوں اپنے رب کی پناہ کے. بتاؤ دنیا کو، اعلان کر دو تاکہ دنیا سمجھ جائے جب حبیب کبریا اور سید ولد آدم اللہ تعالیٰ کی پناہ کے محتاج ہیں تو ہم کس بات کی بھولی. یقیناً ہم بھی اسی کے سہارے کے محتاج ہیں اور فقیر ہیں. یہ آخری صورتوں میں بڑی شدت کے ساتھ یہ نقطۂ توحید واضح کیا گیا. قل کہو اے میرے پیغمبر، اے میرے حبیب، اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں آتا ہوں رب الفلق کی. فلق یہ صبح کا اجالا، صبح کا نور. جب دن چڑھتا ہے، سورج طلوع ہوتا ہے اور رات جو ہے وہ گزرتی ہے اور پیچھے ہوتی ہے اور سورج طلوع ہوتا ہے، یہ دن کا مبدأ النہار ہے. یہ مبدأ النہار. اور حافظ ابن قیم کی تعبیر کے مطابق وظہور، یہ مبدأ ظہور النور، مبدأ ظہور النور، یہ نور کے ظہور کی ابتدا ہے یہ فلق جو ہے. اور جو جیش الظلام ہے، اندھیروں کے لشکر، ان کی واپسی، ان کا بھاگنا. سورج طلوع ہو رہا ہے، یہ نور کا مبدأ ہے، اور رات کے تاریکی کے لشکروں کا واپس پلٹنا اور بھاگنا ہے. یہ رب الفلق اللہ تعالی، اس کی صفت ہے، وہ فلق کا رب ہے، نور کا رب ہے. اور نور انسانوں کی انسیت کا باعث ہے. رات کے حوالے سے ہم آگے پڑھیں گے، بہت سی چیزیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، بھئی آگے بات کریں گے انشاءاللہ. رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں کس چیز سے؟ من شر ما خلق، من شر، شر سے، ما خلق، جو اس نے پیدا کیا. یہ ما موصولہ ہے الذی کے معنی میں. من شر الذی خلق، ہر اس شے کے شر سے پناہ میں آتا ہوں جس شے کو اللہ نے پیدا کیا، شر کو نہیں. اللہ تعالیٰ شر کو پیدا نہیں کرتا، اسباب شر پیدا کرتا. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے نا، والخیر کلہ بیدیک والشر لیس الیک، والشر لیس الیک. اس کے اسماء حسنی میں، اس کی صفات میں، اس کے افعال میں شر نام کی کوئی چیز نہیں. ہاں وہ ایسے اسباب پیدا کرتا ہے جن میں شر ہو سکتی، اس کی اپنی حکمتیں ہیں. اگر براہ راست وہ کسی شر کو پیدا کرتا ہے یا نافذ کرتا ہے تو وہ بھی حکمتوں کے تحت ہے، جس کے فائدے زیادہ ہوں گے. چور نے چوری کی، اللہ تعالیٰ کا امر ہے اس کا ہاتھ کاٹ دو. چور کے لیے شر ہے یہ، اس کا ہاتھ کٹ رہا ہے، لیکن پورے معاشرے کے لیے خیر. معاشرہ اس کی اس حرکت سے محفوظ ہو جائے گا. زانی نے زنا کیا، سنگسار کر دو، اس کے لیے بظاہر شر ہے یہ، لیکن معاشرہ بے فکر ہو جائے گا کہ ہماری عزتیں محفوظ نہیں تھیں جب تک یہ زندہ تھا، اب اس کو مار دیا گیا، اب ہم محفوظ ہیں، مطمئن ہیں. تو اللہ رب العزت براہ راست شر کو پیدا نہیں کرتا، اسباب شر اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کے تحت
جن حکمتوں کو بیان بھی کیا جاتا ہے اور ہم سمجھ بھی سکتے ہیں، روشن بھی ہو سکتی ہیں، تو اس لیے ما موصولہ من شر ما خلق، شر سے رب الفلق کی پناہ میں آتا ہوں۔ کس چیز کے شر سے؟ ہر اس چیز کے شر سے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں جو مخلوقات کے لیے شر کا باعث ہو سکتے ہیں، مگر اس شر میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں اور اس کا کوئی فعل حکمتوں سے خالی نہیں ہے۔